لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم. سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا. یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم یہ سارے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، توحید والا مسلمان بھی بنایا اور نبی علیہ السلام کا غلام بھی بنایا. لا تعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین کرام، معززات سامعات، اللہ تعالیٰ نے انسان کی خوشی کے لیے، مسلمان کی خوشی کے لیے 2 دن مقرر فرمائے، جس میں ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. عید الفطر یہ رمضان المبارک کے روزوں کے آخر میں ہوتی ہے، اور عید الفطر کا نام بھی فطر اسی وجہ سے ہے چونکہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھ کے فارغ ہوتے ہیں. فطر چھوڑنے کو کہتے ہیں. جس طرح افطاری ہوتا ہے اسی طرح فطر ہے. افطاری میں ہم صبح روزہ رکھ کے شام کو افطار کرتے ہیں، یعنی روزہ چھوڑتے ہیں، تو یہ افطاری ہے. اسی طرح پورے رمضان المبارک کے روزے رکھ کے آخر میں جب روزے چھوڑ دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، پہلے حکم کی تعمیل کی، روزے رکھے، پھر اللہ نے حکم دیا روزے چھوڑنے کا، اس کے حکم کو مانتے ہوئے ہم جب روزے چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی ہوئی یہ خوشی عید کے دن کو مناتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے. اسی وجہ سے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے. تو عید الفطر یہ اس انسان کے لیے خوشی کا دن ہے جس انسان نے رمضان المبارک میں مکمل روزے رکھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی. کیونکہ یہ عید اللہ نے ہمیں دی، شریعت نے ہمیں دی. اسی شریعت نے رمضان کے روزے فرض کیے، اسی اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے. جس نے روزوں کو اسلام کا رکن بنا دیا اور کہا کہ جس نے روزے نہیں رکھے اس کا اسلام مکمل نہیں ہے. جس نے فرضی روزے چھوڑ دیے اس کا اسلام مکمل نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں. تو یہ عید اس انسان کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا دن ہے جس نے پورا رمضان
اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے مکمل روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتا رہا. اور یہ روزہ یہ ایسی چیز ہے، یہ میرے اللہ کو بڑا پسند ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ وانا اجزا بہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے امتیوں، میرا اللہ کہتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے. یہ روزہ ایسی عبادت ہے جس میں کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں. نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے، تلاوت میں ریاکاری ہو سکتی ہے، عمرے میں ریاکاری ہو سکتی ہے، حج میں ریاکاری ہو سکتی ہے، صدقہ و خیرات میں ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن روزہ واحد ایسی چیز ہے کہ جس میں ریاکاری کا امکان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان رکھتا ہے. اگر روزہ رکھا بھی ہے، کسی دوسرے انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے روزہ رکھا ہے، صرف اس انسان کو اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس انسان نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو میرے رب نے کہا، میرے بندو الصوم لی، روزہ میرے لیے، خاص میرے لیے، صرف اس میں میری رضا شامل ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. دوسری روایت وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میرے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے والوں کے لیے میں رب ہی اس کی جزا ہوں. یعنی قیامت کے دن آئے گا، میں رب اس کو اپنے چہرے کا دیدار کرواؤں. یہ میرے رب کا اتنا بڑا انعام اور تحفہ ہے اس انسان کے لیے جو انسان اللہ کا حکم مانتے ہوئے رمضان کے سارے روزے رکھتا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے روزے چھوڑتا نہیں، روزے رکھتا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے کہا تھا، جنتی جب جنت میں جائیں گے میرے رب کا چہرہ کیسا ہے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وہ ایسا چہرہ ہے دنیا کی کوئی آنکھ اس چہرے کا دیدار نہیں کر سکتی ہے. دنیا کی کوئی آنکھ یہ طاقت رکھتی ہی نہیں کہ اپنے رب کے چہرے کا دیدار کرے. یہ صرف اللہ تعالیٰ دیدار کروائیں گے جنتیوں کو. اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے ساری نعمتیں جنتیوں کو مل جائیں گی. میرا رب اعلان کرے گا، اے میرے بندو، تم نے دنیا میں مشکلیں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی، پریشانیاں برداشت کی، ساری تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے بھی اس کے باوجود تم نے میرے راستے کو چھوڑا نہیں، نماز کو چھوڑا نہیں، روزوں کو چھوڑا نہیں، میرے راستے کو نہیں چھوڑا، میری عبادات کرتے رہے، میرے راستے میں چلتے رہے، تم نے کبھی میرے راستے کو نہیں چھوڑا. میں آج تمہیں اتنا راضی کرنا چاہتا ہوں، اتنا راضی کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. بتاؤ کوئی اور چیز چاہیے؟ جنتی سارے کے سارے اعلان کریں گے، بیک آواز کہیں گے، یا رب کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. جو چیز سوچتے ہیں فوری سامنے آ جاتی ہے. یا رب ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہے اور ہر چیز ایسے ہے جیسے ہم نے پہلے کبھی اس طرح کی چیز دیکھی نہیں، اعلیٰ کوالٹی میں بہترین چیز. اللہ کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. میرے رب کہیں گے، اے میرے بندو ابھی بھی کمی ہے، ابھی بھی کمی ہے. آج میں تمہیں دو چیزیں ایسی دینا چاہتا ہوں جو آج سے پہلے میں نے کسی کو نہیں دی، آج سے پہلے میں نے تمہیں دی نہیں ہے. جنتی حیران ہوں گے، یا رب جنت ساری کی ساری ہمارے لیے، جس چیز کے بارے میں سوچیں وہ چیز سامنے، جس چیز کا آرڈر کریں وہ چیز آ جائے. یا رب ابھی بھی کوئی چیز ایسی باقی ہے جو اس جنت میں نہیں ہے. میرے رب کہیں گے، ہاں ابھی بھی چیز ایسی باقی ہے جو اس جنت میں نہیں. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، آج کے بعد میں تم میں سے کسی بھی انسان پہ ناراض نہیں ہوں گا. کتبت علیکم رضوانی، کہ آج کے بعد میں تم سب پہ راضی ہو چکا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوگا. یہ ایک چیز ہے، جو مرضی کرتے رہو میں راضی ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ آج میں تم سب کو اپنا دیدار کرواؤں. میرا رب جنتیوں کو اپنا دیدار کروائیں گے اور یہ دیدار جنتیوں کے لیے ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ جنت سے پہلے کسی انسان نے اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں کیا. حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی اللہ تعالیٰ کا دنیا کی زندگی میں دیدار نہیں کر سکے. دنیا کی زندگی کی آنکھ جو ہے وہ اس چیز کی استطاعت رکھتی نہیں ہے کہ رب کا دیدار کر سکے. موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تھا، بے ہوش ہو گئے تھے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات ساتوں آسمانوں کے اوپر گئے تھے،
لیکن رب کا دیدار نہیں ہو سکا تھا۔ جنتی جنت میں جب جائیں گے میرا رب ان جنتیوں کو انعام دیتے ہوئے، تحفہ دیتے ہوئے اپنا دیدار کروائیں گے۔ تو یہ روزے دار کے لیے بھی خاص ہے، خاص طور پہ باب الریان، باب الریان جنت کا ایک خاص دروازہ جو صرف روزے دار کے لیے رکھا گیا ہے، اور روزے دار کو وہاں سے آواز دی جائے گی، فرشتے کھڑے ہوں گے، بہت بڑا دروازہ ہے، فرشتے دربان بن کے کھڑے ہیں اور آوازیں لگا رہے ہیں، اے اللہ کے بندو، روزے دارو آ جاؤ، یہ دروازہ تمہارے لیے ہے، خاص پروٹوکول کے ساتھ تمہیں اندر داخل کیا جا رہا ہے، یہ جنت، یہ دروازہ یہ تمہارے لیے ہے۔ تم نے دنیا میں بھوک کو برداشت کیا، تم نے دنیا میں پیاس کو برداشت کیا، اللہ رب العالمین کی خاطر ہر خواہش کو قربان کر دیا، جائز خواہشات ہوں یا ناجائز خواہشات ہوں، ہر چیز تم نے قربان کر کے صرف اللہ کی رضا کی خاطر آ گئے تھے، ہر چیز کو قربان کر دیا تھا، تم نے دنیا میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی، آج اللہ نے تمہیں راضی کر دیا۔ یہ میرے رب کا انعام ہوگا روزے داروں کے لیے، اور ان کے لیے خاص انعامات ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ اپنا دیدار کروائے گا۔ اسی طرح ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اس نے کہا انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا ایک قول ہے، کہتے ہیں عید اس انسان کی ہے کہ جس انسان کے روزوں کو اللہ نے قبول کر لیا ہو، جس انسان کے قیام کو اللہ نے قبول کر لیا ہو، اس انسان کی عید ہے۔ اور کہا وَكُلُّ يَوْمٍ لَا يُعْصَ اللَّهُ فِيهِ فَهُوَ عِيدٌ، ہر وہ دن جس میں انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے وہ عید کا دن ہے۔ وَكُلُّ يَوْمٍ، ہر وہ دن جس میں انسان اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا وہ عید کا دن ہے۔ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے، بڑی غور و فکر والی بات ہے، اور یہ قول سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ جس دن میں انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے وہ عید کا دن۔ اب یہ پورے سال میں کوئی بھی دن ہو سکتا ہے جس میں انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے، کوئی بھی دن وہ عید کا دن بن سکتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے، شرمندگی کی بات یہ ہے کہ عید کا دن جو مقرر کیا گیا ہے ہم اس میں بھی اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتے، ہم اس میں بھی اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، ابھی باہر نکلتے اور ڈک لگائے جاتے ہیں، ساؤنڈ سسٹم لگائے جاتے ہیں، اس میں اونچی آواز سے گانے لگائے جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں چلتی ہیں اور سرے عام چلتی ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ رمضان ابھی گزرا ہے، رمضان کے روزے ہم نے رکھے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا دن عید کا دن نہیں ہو سکتا۔ عید کا دن وہ ہے جس میں انسان اللہ کی نافرمانی سے بچے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرے۔ آج آپ نے دیکھنا ہے آج کے دن ظہر کے ٹائم کتنے نمازی ہوتے ہیں۔ عید اس انسان کی ہے جو اللہ کی نافرمانی نہ کرے، عید اس انسان کی ہے جو اللہ کے احکامات پہ عمل کرے۔ رمضان میں مسجدیں آباد تھیں، لوگ مسجد میں آیا کرتے تھے، لوگ مسجد میں آ کے با جماعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھ لیجئے گا آج کی فجر میں بھی میرا خیال اتنے نمازی نہیں ہوں گے جتنے پہلے ہوا کرتے۔ عید والے دن جو ہی عید کا دن آتا ہے ہم پھر وہی پرانے مسلمان بن جاتے ہیں، ہم پھر وہی پرانی روش میں آ جاتے ہیں، پرانے اپنے طور طریقے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے جس طرح رمضان میں ہم مسلمان تھے اسی طرح ہی رہنا ہے انشاءاللہ، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے بعد بھی اسی طرح نمازیں، اسی طرح تلاوت، اسی طرح ذکر و اذکار یہ جاری رکھنے ہیں، اس میں کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر انسان اسی طرح رہے رمضان المبارک میں بھی اور رمضان المبارک کے بعد بھی تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس انسان کی رمضان کی ساری عبادتوں کو اللہ نے قبول کر لیا، اور جس کی عبادت میں تسلسل نہیں ہے اس کی عبادت کے قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے ہمیں اس چیز کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور آگے انہوں نے کہا لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید، عید اس انسان کی نہیں ہے، صرف اس انسان کی نہیں جس انسان نے نئے کپڑے پہن لیے، نیا لباس زیبتن کر لیا، صرف اس انسان کی عید نہیں ہے، اصل میں تو عید اس انسان کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا،
میرے رب نے اگر مجھ سے سوال کر لیا، اے میرے بندے تجھے 20 سالہ زندگی دی، 30 سالہ، 40، 50، 60، 70 سالہ زندگی دی تھی، اس میں لڑکپن بھی آیا تھا، جوانی بھی آئی تھی، بڑھاپا بھی آیا تھا، ہر چیز تمہارے پاس موجود تھی، صحت تھی، وقت تھا، مہلت تھی، لیکن تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا؟ بتاؤ ہم میں سے کس کے پاس اس کا جواب موجود ہے کہ ہم ادھر کیا کہیں گے؟ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے اس چیز کا کیا جواب دیں گے جس انسان نے دنیا میں اس کی تیاری کر لی اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا؟ قرآن اعلان کرتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، میرے بندے تم میں سے کوئی بھی اگر اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے، اللہ نے اس کے لیے انعام یہ رکھا، عام انسان مسلمان کے لیے ایک جنت ہے، اللہ تمہیں جنت میں 2 قیمتی باغات عطا فرمائے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، عام انسان کے لیے ایک، تمہارے لیے 2۔ اس لیے عید اس انسان کی ہے کہ جو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور سوال و جواب سے ڈرتا ہے۔ آج ہم بھی اس چیز کی دعا کرتے ہیں، یا رب ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے سیاکار ہیں، لیکن اللہ تیرے سامنے کھڑا ہو کے سوال و جواب کی ہم نے طاقت نہیں ہے، ہم اپنی زندگی کا حساب نہیں دے سکتے، یا رب ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما۔ اس انسان کی عید ہے جو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے۔ لیس العید لمن تبخر بالعود، صرف اس انسان کی عید نہیں ہے جو خوشبو لگا لیتا ہے، عمدہ ترین خوشبو لگاتا ہے، بلکہ انما العید لمن تاب ولا یعود، عید اس انسان کی ہے جو توبہ کرتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے اور دوبارہ وہ گناہ نہیں کرتا۔ عید اس انسان کی ہے جو سچی توبہ کرتا ہے۔ اللہ نے بھی یہی مطلوب ہے، اللہ کو بھی یہی مطلوب ہے، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو توبہ کرنی ہے تو سچی توبہ کرو، توبہ کرنی ہے تو سچی توبہ کرو۔ اس سچی توبہ کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ میرا رب اعلان کرتا ہے میرے بندے تم نے گناہ کیے، تم نے میری نافرمانیاں کی، اب آ گئے ہو، توبہ کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے، سچی توبہ کی ہے، میں رب صرف تمہارے گناہ ہی معاف نہیں کروں گا بلکہ پچھلے سارے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر کے تمہیں جنت میں داخل کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، تحفہ ہے۔ آج ہم مایوس کیوں ہیں؟ آج ہم نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں میرے بڑے گناہ ہیں، پتہ نہیں معاف ہونے یا نہیں ہونے، اس سوچ میں اس فکر میں معافی نہیں مانگتے، توبہ ہی نہیں کرتے۔ یہ غلط بات ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ پچھلی زندگی گزر گئی، معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اللہ پچھلی زندگی کے سارے گناہ نیکیاں بنا دے گا، نیکیاں بنا دے گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، قرآن کا فیصلہ بہت بڑی بات ہے، اللہ نے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیارے بھائیو، یہ عید اجتماعیت کا نام ہے، حالانکہ آپ دیکھ لیں کہ عید کی نماز گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے اگر شریعت اجازت دے اس کی۔ شریعت نے اس کو اجتماع کے طور پر کیا، اکٹھا نماز پڑھنے کا کہا، کیوں؟ کیونکہ اس میں اجتہاد اور اجتماع اور اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ آج ہمیں عید والے دن اپنے ان رشتہ داروں کو منانے کی ضرورت ہے جن سے ہم ناراض ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، عید اجتماعیت کا نام ہے۔ عید ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ آج ہم نے سب نے ایک صف میں اکٹھے ہو کے نماز پڑھی ہے۔ اس صف نے، اس نماز نے کوئی فرق نہیں کیا کہ کون امیر اور کون غریب ہے۔ اس نے یہ فرق نہیں کیا کہ ایم این اے آگے آ جائیں اور غریب پیچھے ہو جائیں۔ اس نے یہ فرق نہیں کیا کہ یہ امیر ہے اور یہ غریب ہے، سب کو ایک صف میں اکٹھا کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر کسی انسان کی کسی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات کہی تھی، الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، لوگوں سن لو، کسی اجمی کی کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے اور نہ ہی کسی عربی کی کسی اجمی کو کوئی فوقیت ہے۔ تو فوقیت کس بات کی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کی ہاں تم میں سے سب سے زیادہ جو باعزت ہے
وہ تقوی والا ہے۔ اگر تمہارے اندر تقوی موجود ہے، پرہیزگاری موجود ہے تو تمہاری فوقیت ہے۔ اگر پرہیزگاری نہیں ہے، جب جتنا مرضی مال ہو، جتنا مرضی پیسہ ہو، جتنا بڑا عہدہ ہو، اس کی کوئی شان، کوئی ویلیو، کوئی وقت نہیں ہے اللہ کے ہاں اور شریعت کے ہاں۔ مین بات یہ ہے کہ ہم سب ایک مسلمان، ایک دیوار بن کے، ایک جان بن کے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ اسلام یہ درس دیتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے لا یظلمہ ولا یحقرہ۔ مسلمان کا بھائی ہے، وہ ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتا، ایک دوسرے کو حقیر نہیں جانتا، ایک دوسرے کو ذلیل نہیں کرتا، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اور نبی اسلام نے کہا تھا لا یحل لامرئ ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال۔ کسی مسلمان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان سے 3 راتوں سے زیادہ ناراض رہے۔ 3 راتوں تک اجازت ہے، 3 راتوں سے زیادہ کسی سے ناراض رہنے کی اجازت نہیں۔ بھائیو، ہمیں بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، جنت کے دعوے دار ہیں، اور جنت کے حقدار صرف اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں بس میں ہی جنتی، کوئی اور جنتی نہیں، یہ سارے دعوے میرے۔ لیکن جب شریعت کی بات آتی ہے تو میری انا میرے سامنے آ جاتی ہے، میری میں میرے سامنے آ جاتی ہے، میری عقل میرے سامنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے نہ، جب تک وہ نہ مانگے معافی تم نے معافی نہیں مانگی۔ یہ بڑی غلط بات ہے۔ پیارے بھائیو، آج عید کا دن ہے، عزم کر لیں، دل بڑا کر لیں کہ جتنے مسلمان بھائی میرے ساتھ ناراض ہیں، میں نے سب کو آج منانا ہے۔ آج عزم کر لیں۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، بہت بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی۔ کہا جو بندہ یہ کام کرتا ہے، دل بڑا کرتا ہے، سلو کرتا ہے، آپس میں راضی ہو جاتا ہے، لڑائیاں ختم، جھگڑے ختم۔ آپ کیا سمجھتے ہیں لڑائی ہونا کوئی بڑی بات ہے؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لڑائی ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام کے اندر لڑائی نہیں ہوئی تھی، لیکن مین بات یہ ہے کہ لڑائی کو طول نہیں دینا، لمبا نہیں کرنا، سالوں تک بولتے نہیں آپس میں، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ آج عزم کر لیں اس چیز کا کہ آج ہی ہم نے ان رشتہ داروں کو منانا ہے، ان مسلمان بھائیوں کو منانا ہے جو ہم سے ناراض ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا من ترک المراء وان کان محقا، جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود، آج ہم سب سمجھتے ہیں نا کہ بھئی میں جس سے ناراض ہوں نا، اس کے ساتھ جو میری لڑائی ہے نا وہ غلط ہے اور میں صحیح ہوں۔ ہم سب سمجھتے ہیں نا، سب سمجھتے ہیں کہ میں صحیح اور وہ غلط، میں حق پر اور وہ ناحق، میں صحیح راستے پر اور وہ غلط راستے پر، میں بڑا اور وہ چھوٹا۔ ہم سب یہ بات سمجھتے ہیں اور سب کے ذہن میں یہ باتیں موجود ہیں۔ پیارے پیغمبر نے جو خوشخبری دی ہے وہ اس انسان کے لیے جو انسان حق پر ہے، جو اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور وہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں سچا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو بندہ جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، لڑائی ختم کرتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیتا ہے، حق پر ہونے کے باوجود، سچا ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتا ہے، معافی ایک دوسرے سے مانگ لیتا ہے اور ایک دوسرے کو معاف کر دیتا ہے۔ پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں محمد اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ قیامت والے دن آئے گا، میں جنت کے وسط میں اس کو پورا محل لے کر دوں گا۔ جنت کے وسط میں پورے کا پورا محل، جنت کا محل، جنت کا محل سوچئے، جہاں موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ آپ نے کہا تھا پوری دنیا، عرب بھی، عجم بھی، امریکہ بھی، افریقہ بھی، پہاڑ بھی، دریا بھی، سمندر بھی، صحرا بھی، پوری دنیا، اور پوری دنیا میں جو کچھ ہے سارے کا سارا انسان اکٹھا کر کے اگر رب کے پاس جائے نا، یا رب یہ پوری دنیا بھی لے لو، اس دنیا میں جتنا کچھ ہے سارا کچھ لے لو، مجھے جنت کا 1 گز کا ٹکڑا دے دو، تم ساری کی ساری دنیا کا مال دے کر بھی جنت کا 1 گز کا ٹکڑا نہیں خرید سکتے۔ لیکن اگر وہاں پہ جنت میں پورا محل لینا چاہتے ہو، آسان حل ہے، پیارے پیغمبر نے حل بتا دیا، مسلمان بھائی کو معاف کر دو، سلو کر لو،
راضی ہو جاؤ، جھگڑے ختم کر دو، لڑائیاں ختم کر دو، دل بڑا کر دو۔ محمد علیہ السلام کی ضمانت ہے جنت میں اس کو پورے کا پورا محل اللہ عطا فرما دے۔ تو آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، عید اس انسان کی ہے تو انسان آگے بڑھتا ہے، ملتا ہے، گلے لگاتا ہے۔ کیسا وہ خوشی کا موقع ہوگا جب آپ اس کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ یار پچھلی جتنی بھی غلطیاں تھی میں اس کی معافی مانگتا ہوں، اور جو تم سے غلطیاں ہوئیں میں معاف کرتا ہوں، صرف اللہ کی رضا کی، صرف اللہ کی رضا کی۔ اگر آپ یہ جملہ اپنی زبان سے نکال دیں کہ اے اللہ میں اپنی میں کو مار رہا ہوں، اپنی انا کو مار رہا ہوں صرف تیری رضا کے لیے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں آسمان سے آواز آئے گی تو نے میری رضا کے لیے کیا، جا آج کے بعد میں بھی تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو، اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے کریں، جنت کی حصول و طلب کے لیے کریں۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام بیمار مسلمانوں کے لیے دعا کریں، جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جتنے موحد مسلمان دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، اللهم لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا تلاوة القرآن، اللهم تقبل منا قراءتنا، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله، اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس۔ یا رب العالمین، یا الہ العالمین، جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جتنے موحد مسلمان دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی بشری تقاضے کے تحت غلطیاں معاف کر کے جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پیارے جتنے اس رمضان میں ہمیں چھوڑ گئے یا اس رمضان سے پہلے ہمیں چھوڑ گئے یا اللہ سب کی
بشری تقاضے کے تحت غلطیاں معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ جن کے پیارے زندہ ہیں اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی عزت ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کے پیارے ابھی زندہ ہیں لیکن بیمار ہیں اللہ، کوئی ہسپتالوں میں بیمار، کوئی گھروں میں بیمار، اے اللہ ان کے لیے بھی عید کر دے اللہ، ان کے پیاروں کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کو بھی جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام مسلمانوں کی بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ سب کی تکلیفیں پریشانیاں مصیبتیں دور فرما۔ اے اللہ سب پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کے والدین کی قبر کو کروڑ کروڑ جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ جن کے والدین ابھی زندہ ہیں یا اللہ ان کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ اللہ ان اولادوں کو اپنے والدین کی عزت کرنے کی، احترام کرنے کی، ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن میرے بھائیوں کے پاس اولاد نہیں اے اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے پاس اولاد ہے اللہ ان کو نیک بنا۔ اے اللہ ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہم میں سے جتنے آئے ہیں یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ان تمام پریشانیوں کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، اے اللہ صرف بندے اور تیرے درمیان ہے یا اللہ ان تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جن کے پیارے ان سے دور ہیں یا اللہ ان کو ملا دے، اے اللہ ان کو آپس میں ملا دے، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ہمیں رشتہ داری کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں رشتہ داری کو ملانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ بہت بڑے حوصلے والی بات ہے، اللہ ہمارے اندر وہ حوصلہ پیدا فرما۔ اے اللہ رشتہ داروں میں سلوک اتفاق پیدا فرما۔ اے اللہ رشتہ داروں میں سلوک اور اتفاق پیدا فرما۔ اے اللہ رشتہ داروں میں محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ان کے درمیان محبت پیدا فرما۔ اے اللہ تیرے علاوہ ان کے درمیان محبت ڈالنے والا کوئی نہیں، اے اللہ صرف تو ہی ہے جو ان کے درمیان محبت ڈال سکتا ہے۔ یا اللہ شیطان کے وار بڑے سخت اور بڑے تیز ہیں، شیطان کے وسوسے بڑے تیز ہیں، شیطان آتا ہے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ تو بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، تو نے اس سے معافی نہیں مانگنی یہ خود مانگے۔ یا اللہ یہ سارے وسوسے ہم سے دور فرما۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم تیری راہ میں چلیں، تیرے سیدھے راستے پر چلیں اور قرآن پاک کی ہر آیت پر ہم عمل کریں، تیرے احکامات پہ عمل کریں۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری نافرمانیوں سے بچیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی اطاعت میں رکھنا، ہمیشہ اپنی اطاعت میں رکھنا اور ہر قسم کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگ لیا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ اے اللہ جن مسلمانوں کے اوپر ظالموں کا قبضہ ہے، ظالموں کا یہودیوں کا قبضہ ہے، یا اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود فرما اور مظلوم مسلمانوں کو رہائی عطا فرما۔ اے اللہ مظلوم مسلمانوں کو رہائی عطا فرما۔ اے اللہ بیت المقدس مسجد اقصی کو اے اللہ آزاد فرما۔ اے اللہ ان یہودیوں کا قبضہ ہے یا اللہ
کل مسلمانوں نے وہاں پہ باہر سڑک پہ عید پڑھی ہے، ان ظالموں نے مسجد اقصی کو نہیں کھولا۔ یا اللہ ان ظالموں کا اللہ ان کو نیست و نابود کر کے مسجد اقصی کو آزاد فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر محمد بن قاسم پیدا کر دے، اے اللہ ہمارے اندر کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے، اے اللہ جو تیرے علاقے کو، تیرے مسلمان علاقے کو فتح کرے اور مسلمانوں کو آزاد کرائے۔ اے اللہ ہمارے اندر جہاد کا جذبہ پیدا فرما، اے اللہ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہم تو سے شہادت کی موت مانگتے ہیں یا اللہ، موت تو آنی ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اگر موت آئے تو شہادت کی آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آئے۔ اے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، اے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں جذبہ جہاد پیدا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں جذبہ جہاد پیدا فرما۔ اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ظالموں کو ظالموں کے ذریعے مروا دے، اے اللہ ظالموں کو ظالموں کے ذریعے ہلاک کر دے، اے اللہ ان کو آپس میں لڑوا دے، اے اللہ ان ظالموں کو آپس میں لڑوا دے، اے اللہ ان کے قدم متزلزل کر دے، اے اللہ ان کے قدم متزلزل کر دے اور مسلمانوں کے درمیان محبت، اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔